بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ شازیہ اسلام آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنی کتاب کاروان اردو کا جو سبق پڑھیں گے وہ ہے ساتھ ساتھ۔ ساتھ ساتھ ایک نہایت دلچسپ کہانی ہے جو دو دوستوں کے بارے میں ہے، جو دو پڑوسیوں کے بارے میں ہے، جو دوست تو ہرگز نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی کسی بات ایک دوسرے کی خوشی میں خوش نہیں تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا لال محمد، جسے لوگ لالو کہتے تھے، اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک کسان تھا اور کھیتی باڑی کر کے اپنی روزی کماتا تھا۔ سارا سال محنت کرتا، فصلوں میں پانی لگاتا، کھاد لگا دیتا، ان کو پانی دیتا اور اس کی شاندار فصل پک کر تیار ہوتی۔ دوسرے کا نام تھا رحیم بخش، جسے لوگ رحیمو کہتے تھے، اور وہ ایک کمہار تھا۔ مٹی کے نہایت خوبصورت برتن بناتا، ان پہ نہایت خوبصورت نقش و نگار بنا کر انہیں مارکیٹ میں فروخت کرتا۔ مٹی کے برتن آج کل تو ہم گھر میں استعمال نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ گلک اور گملے یہ تو استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ سب چیزیں مٹی کے برتن کی ہی مثالیں ہیں۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب لالو کے کھیت میں شاندار فصل پک کر تیار ہوئی، اچانک اس کی فصل میں آگ لگ گئی۔ اور یہ آگ کس وجہ سے لگی؟ کیونکہ رحیمو کی بھٹی میں سے ایک چنگاری اڑ کر اس کے کھیت میں آئی اور اس کے کھیت کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اس کی پورے سال کی محنت رائیگاں چلی گئی۔ اور رحیمو جو ہے وہ بہت خوش ہوا کہ اچھا ہوا کہ اس کا کھیت جل گیا۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اچانک چند دنوں کے بعد تیز بارش آئی، اور اس نے رحیمو کے تمام مٹی کے برتن جو اس نے سوکھنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، وہ سارے برتن جو ہیں وہ اس میں بھیگ گئے اور بھیگ کر گارا بن گئے۔ یہ بارش 3 دن تک جاری رہی، اور اس کے دوران پورا گاؤں جو ہے وہ پانی سے بھر گیا۔ جن لوگوں کے گھر کچے تھے ان کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، اور لالو کا گھر تو اچھا اور اونچے جگہ پر تھا، جبکہ رحیمو کے گھر میں پانی داخل ہو گیا۔ لالو اس بات سے بہت خوش تھا کہ اس کے پڑوسی تکلیف میں تھا، لیکن اچانک اس نے قرآن کی آیت ریڈیو میں سنی کہ اللہ تعالیٰ اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ابھی وہ اس آیت کو سن ہی رہا تھا اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ پانی کے ریلے میں ایک ٹوکری کے اندر ایک سانپ اور اس کے ساتھ ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے، جس کے اندر چڑیا بھی ہے اور اس کے انڈے بھی ہیں۔ لیکن سانپ نے نہ تو چڑیا کو کچھ کہا اور نہ ہی اس کے انڈوں کو کچھ کہا۔ اس بات سے لالو کو یہ احساس ہوا کہ یہ جانور جو ہیں وہ بھی مصیبت کے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تنگ نہیں کر رہے، لیکن میں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، ایک مسلمان ہونے کے باوجود اپنی پڑوسی کی تکلیف پہ خوش ہو رہا ہوں۔ ان دونوں چیزوں کا اس کے دل پہ بہت اچھا اثر ہوا۔ اس نے رحیمو کو اپنے گھر پہ بلایا اور اس کے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا۔ ان کو جب تک بارش نہیں رکی ان کو اپنے گھر میں رکھا، کھانے پینے کو دیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی مثالی دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور سارے گاؤں کے لوگوں نے ان کی دوستی کی مثالیں دینا شروع کر دی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ ہمیں اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے، ان کی کسی پریشانی یا غم پر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیشہ تکلیف اور دکھ میں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں کہ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھو، تکلیف اور دکھ میں ایک دوسرے کا سہارا بنو، اور دوسرے کے دکھ پہ کبھی بھی ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کی تکلیف پہ کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جی، تو اب آتے ہیں اب اپنے قواعد کی طرف، یعنی گرامر کی طرف۔ ہماری گرامر کا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے واحد جمع۔ واحد جمع آپ نے پہلے بھی پڑھے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسم کی تعداد کے لحاظ سے 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک واحد اور ایک جمع۔ ایک چیز کو ہم واحد کہتے ہیں اور 2 چیزوں کو ہم جمع کہتے ہیں۔ اسکرین پر یہ جو آپ کو واحد جمع نظر آ رہے ہیں، یہ تمام آپ نے نہایت صاف ستھرے طریقے سے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور کاپی میں الگ پورشن بنانا ہے گرامر کا، اور یہ تمام جیسے آپ نے الفاظ ضد سے پہلے لکھے تھے ویسے ہی آپ نے واحد جمع بھی وہاں پر لکھنے ہیں، اور آپ نے بلو پینسل سے ہیڈنگ دینی ہے،
اور پینسل سے صاف ستھرے طریقے سے کام کرنا ہے، اور ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ جیسے پہلے آپ کا ایک تجزیہ ہوا تھا، جائزہ ہوا تھا، یعنی ورک شیٹ ہوئی تھی، اس کے بعد بھی جب اس مہینے بھی آپ ہم یہ اپنا سلیبس مکمل کر لیں گے تو اس کے اختتام پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو جو آپ کو کام لکھنے کے لیے نوٹس دیے جا رہے ہیں، جو آپ کاپی میں لکھتے جا رہے ہیں، یہ تمام کام آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کو آپ نے ساتھ کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور ایک رف کاپی میں لکھنے کی مشق ضرور کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کی لکھائی درست رہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔